حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں، بائبل، تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ کا نام قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے جو ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت کا درس دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس بن متی تھا۔ آپ کا تعارف بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر نینوا کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا اور اس کی آبادی بڑی تعداد میں بت پرستی اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور برائیوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ وہ آپ کی دعوت کو ماننے کی بجائے آپ کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے اور آپ کی باتوں پر توجہ نہ دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو برائیوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی تو قوم نے اپنی برائیوں پر اصرار کیا اور اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات نافرمان قومیں نبیوں سے معجزات یا عذاب کی نشانیاں طلب کرتی تھیں تاکہ وہ ایمان لائیں۔ اسی طرح نینوا کی قوم نے بھی حضرت یونس علیہ السلام سے کسی قسم کی نشانی یا عذاب کی فوری آمد کا مطالبہ کیا تاکہ وہ یقین کریں۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور انکار نے حضرت یونس علیہ السلام کو مایوس کر دیا۔ آپ نے انہیں کئی بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جب قوم نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور قوم نے محسوس کیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر کے بڑی غلطی کی۔ جب قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب قریب ہے تو وہ سخت خوف زدہ ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم کے تمام افراد، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ بچے بھی سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ قوم کی سچی توبہ اور ندامت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان کا عذاب روک دیا۔ وہ عذاب جو آنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹل گیا اور قوم کی زندگی میں سکون اور ایمان کی روشنی آ گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی قوم کو چھوڑ کر نکلے، وہ ایک بحری جہاز پر سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب جہاز سمندر کے درمیان پہنچا تو اچانک ایک شدید طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ کشتی کے مسافروں کو لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کشتی میں رکھے سامان کو سمندر میں پھینک دیا، لیکن اس سے کچھ کام نہ بنا۔ اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی نافرمان یا گناہگار شخص کی موجودگی کی وجہ سے طوفان آتا ہے تو اس کو پانی میں پھینک دینے سے طوفان تھم جائے گا۔ کشتی کے مسافروں نے طوفان کی شدت دیکھ کر سوچا کہ یہ طوفان کسی کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس طوفان کی وجہ کون ہے۔ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے ابتدا میں لوگوں نے آپ کو پانی میں پھینکنے سے گریز کیا اور دوبارہ قرعہ اندازی کی، لیکن 3 بار قرعہ اندازی کرنے کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ قرعہ اندازی کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لو۔ قرآن و احادیث میں کشتی کے دیگر مسافروں کی نام یا تفضیل بیان نہیں کی گئی، تاہم اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی نیکی اور نبوت سے واقف تھے، اور انہیں سمندر میں پھینکنے کے بعد طوفان تھم گیا جس سے وہ لوگ بچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں گزارے گئے وقت کے بارے میں اسلامی روایات میں عام طور پر 40 دن کا ذکر ملتا ہے۔ اس مدت کے دوران آپ کو شدید آزمائش اور امتحان کا سامنا پڑا، لیکن ساتھ ہی آپ کے لیے توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع بھی تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر ندامت محسوس کی اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ آپ نے اپنی خطا تسلیم کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیرے اور تنگی کا سامنا تھا، جو آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اس حالت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے باہر نکال دے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو آپ انتہائی کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت یابی کے لیے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، جس کے پتے آپ کی حفاظت کے لیے سایہ فراہم کرتے تھے اور آپ کی صحت کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم نے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا۔